بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ میں حج کی سالانہ کانفرنس میں یا عمرہ کے ہنگامی اجتماعات میں شریک ہونے کے لیے آئیں اور وہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ہی چلیں پھریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حج و عمرہ کا اصل مقصد تو دل کی پوری رضامندی کے ساتھ انسانیت کی فلاح و بہبود کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ ایسی کوششیں یقیناً بھرپور نتائج پیدا کریں گی، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ شعائر مجرد حقیقت یا نظریہ کی محسوس علامت یا نشانی کو شعائر کہتے ہیں۔ مثلا نظریہ پاکستان کا محسوس شعائر پاکستان کا جھنڈا ہے۔ فلا جناح، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اجازت ہے حج ارادہ کرنا، روکنا، جھگڑنا، دلائل پیش کرنا۔ آخری معنی کی روح سے حج اس متعین سالانہ اجتماع کو کہیں گے جہاں نظام خداوندی فیصلے دلائل و حجت کی روح سے کرے۔ عمرہ آباد کرنا، باقی رکھنا، خرابی سے محفوظ رکھنا، یعنی سال کے دوران وہ ہنگامی اجتماعات جن میں اس بات پر غور و فکر کیا جائے کہ نظام اسلام کو اس طرح ہر قسم کی خرابی اور کمزوری سے محفوظ و مستحکم تر کیا جا سکتا ہے۔ صفا و مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، یعنی واجب الاحترام تو ہیں لیکن مقدس نہیں، ان میں چلو پھرو۔ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے متعلق تورات کا بیان۔ ان صفا اور مروہ کی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے بارے میں تورات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی کو دوسری بیوی کے جلاتے کی وجہ سے یہاں وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی آبادی تو ایک طرف کوئی نباتات کا بھی نام و نشان نہیں تھا، تنہا چھوڑ گئے۔ آپ کے واپس چلے جانے کے بعد بیچاری مامتا کی ماری ماں حضرت ہاجرہ بچے کی پیاس بچانے کے لیے ادھر ادھر پانی ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ پانی کہیں نہیں ملتا، بھاگے بھاگے ایک پہاڑی پر چڑھتی ہے کہ کہیں دور سے پانی نظر آ جائے تو وہاں سے پانی لاؤں۔ پانی کی تلاش میں چلی تو جاتی ہے لیکن بچے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بچے کو کوئی درندہ نہ نقصان پہنچا دے۔ واپس دوڑ کے بچے کی طرف آتی ہے اور پھر دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہے، لیکن پھر بھاگتی ہوئی بچے کی طرف آتی ہے۔ یوں صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگے۔ اس قصے کے پیش نظر ان پہاڑیوں کو مقدس سمجھ لیا گیا کہ ان میں چلنا پھرنا نہیں چاہیے۔ یہ سارا قصہ تورات کا ہے جو ہماری روایات اور تفاسیر میں بھی آ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی ماں کو بسایا تھا وہ وادی غیر ذی زرع تو تھی، لیکن یہ نہیں کہتا کہ وہاں کوئی آبادی بھی نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ وہاں بساتے ہوئے ان کا معقول بندوبست کیا ہوگا، وہاں آبادی بھی ہوگی۔ قرآن تورات کے قصے کی جگہ ان دو پہاڑیوں کو بس شعائر اللہ بتاتا ہے، علامت بتاتا ہے۔ یہ دو پہاڑیاں دراصل مکہ کی آبادی کو مدافعت، ڈیفنس کا سامان بہم پہنچاتی تھیں۔ شاعر اللہ ہونے کے اعتبار سے یہ پہاڑیاں قابل احترام تو ہیں، لیکن تقدس ان میں تورات نے پیدا کر دی۔ اس تقدس کو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، سورۃ ہوا آیت 158 کہہ کر ختم کیا گیا کہ ان کے درمیان چلو پھرو یہ مقدس نہیں ہے۔ آیت نمبر 159۔
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بلا شبہ جو لوگ ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات کو، جن کو ہم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب القرآن میں کھول کر بیان کر دیا ہے، رسومات کے پردے میں چھپاتے ہیں تو چھپانے والے ضابطۂ خداوندی کے ثمرات سے محروم رہ جائیں گے، اور ان قوتوں کی تائید و نصرت سے بھی محروم رہ جائیں گے جو اس کے ضابطہ کے نتائج مرتب کرنے میں مددگار بن سکتی ہیں، یعنی کائناتی قوتیں، اور جماعت مومنین کی حمایت سے محروم۔ حج و عمرہ کو ایک رسم بنا کر ان کی اصل و حقیقت غرض و غایت اور روح کو علماء اکرام نے چھپایا ہوا ہے۔ روایت کے پردوں میں یہ سب چھپی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ جو ان رسمی رسومات کو چھوڑ کر حج و عمرہ کی اصل کی طرف لوٹ آئیں گے وہ محفوظ رہیں گے۔ آیت نمبر 160۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ لیکن حقائق کو چھپانے سورہ 2 آیت 159 کی غلطی کا احساس کرتے ہوئے جن لوگوں نے غلط روش کو چھوڑ کر اپنے رویے کی اصلاح کر لی اور روشن تعلیمات و ہدایات کو واضح طور پر بیان کر دیا، تو ان کا یہ لوٹنا اور اصلاح کی طرف پلٹنا نظام خداوندی کے ثمرات و برکات کو ان کی طرف لانے کا موجب ہوگا، اس لیے کہ خدا کے قوانین ثمرات و برکات کو ساتھ لیے بڑی تیزی کے ساتھ اس قوم کی طرف لوٹتے ہیں جو اس کے قوانین کی طرف اپنا رخ کرے۔ جو لوگ اصل حقائق کو چھپانا چھوڑ دیں، وَبَيَّنُوا سورہ 2 آیت 160، اور اصل حقائق جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ بیان کرنے شروع کر دیں، تو یہ توبہ ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف خدا اپنے قوانین کے ثمرات و برکات کو لیے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رخ کرتا ہے۔ آیت 161۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک جو قوم حقائق کو چھپائیں اور اس غلط روش پر مرتے دم تک قائم رہے تو وہ اس ضابطۂ قانون کی برکات سے فطرت کی قوتوں کی تائید سے اور ان تمام انسانوں کے تعاون سے محروم رہ جاتے ہیں جنہوں نے اس باب میں ان کا ساتھ دینا تھا۔ آیت نمبر 162۔ خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ لعنت زدہ محروم قوم نے اگر اپنی روش نہ بدلی تو تباہی و بربادی کی حالت میں ہمیشہ رہے گی، ان کی تباہی و بربادی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور موت کے بعد پھر ان کو دوسری مدت عمل نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا حاکم اعلیٰ صرف ایک خدا ہے، اس کے سوا صاحب اقتدار نہیں، ساری کائنات اس کے قوانین کے مطابق بانداز رحمانیت و رحیمیت ارتقائی مناظر طے کرتی ہوئی نقطۂ آغاز سے اپنے تکمیلی مرحلے کی طرف جا رہی ہے، تو اے انسانوں تم بھی اسی کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی تکمیل کر لو۔ آیت نمبر 164۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ قوانین خداوندی کے تعمیری نتائج دیکھنے کے لیے کائنات کی تخلیق جو پستیوں و بلندیوں پر مشتمل ہے پر غور کرو، رات دن کی گردش، سمندروں میں چلنے والے جہازوں پر غور کرو جو اس کے قانون کے تحت لوگوں کے لیے منفعت بخش سامان لیے ہوئے تیرتے چلے جاتے ہیں، اور بارش کے صاف و شفاف پانی پر غور کرو جو بادلوں سے برستا ہے اور زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کرتا ہے اور پانی ہی سے زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور غور کرو ہواؤں کی گردشوں پر، اور غور کرو بادلوں پر جو آسمان اور زمین کے درمیان قانون فطرت کے تحت ادھر سے ادھر چلتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوگا کہ کائنات کا نظم و نسق ایک ہی ذی اقتدار ہستی کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس نتیجہ تک صرف وہی لوگ پہنچ پائیں گے جو عقل و فکر سے کام لیں۔ قرآن کریم غیر مرئی بسیط حقائق پیش کرنے کے بعد شہادت میں کائناتی نظام کو پیش کرتا ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ 2 آیت نمبر 163۔ تمہارا حاکم اعلیٰ صرف ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ یہ کچھ ذہنی سی نظری سی بات ہے کہ ہمارا حاکم اعلیٰ صرف ایک خدا ہے اور اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے۔ خدا اس آیت میں اپنی حاکمیت کو سمجھانے کے لیے کائناتی نظم و نسق کو پیش کر رہا ہے تاکہ خدا کی حاکمیت محسوس انداز میں سمجھ آ جائے۔ دین کی بنیادی حقیقت بھی یہ ہے کہ اقتدار صرف خدا کی ذات کا ہے، لیکن صرف اتنی سی بات کہنے سے خدا کی حاکمیت کو دیکھا یا محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ غیر محسوس طاقت کو سمجھنے کے لیے بہترین انداز یہ ہو سکتا ہے کہ اسے محسوس دلائل سے سامنے لایا جائے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن محسوس کائنات اور اس کے نظم و نسق کو سامنے لے آیا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارا تجربہ، مشاہدہ اور مطالعہ تمہیں کس نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ انسان نے سائنسی انکشافات کے ذریعے کائنات سے متعلق جو بنیادی قانون دریافت کیا ہے وہ قانون علت و معلول، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، یعنی ہر بات کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے اور وہ سبب ہمیشہ ایک ہی قسم کا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ دوسری مایہ ناز دریافت واحدت قانون، لا آف یونیفارمیٹی آف نیچر ہے، یعنی ایک ہی قانون ہے جو ہر جگہ کار فرما ہے۔ قرآن اپنے دعویٰ کی صداقت میں اسی کو پیش کرتا ہے کہ کائنات میں اقتدار صرف ایک خدا کی ذات کا ہے۔ کہا کہ محسوس سے غیر محسوس بات کسی کی سمجھ میں آئے گی لقوم یعقلون، سورہ 2 آیت 164، جو قوم عقل و فکر سے کام لے گی۔ انسان کے لیے تسخیر کائنات کی چند محسوس مثالیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورہ نمبر 14 آیت 33۔ سورج اور چاند کو ہم نے تمہارے لیے اپنے قانون کی زنجیروں میں جکڑ کر مسخر کر دیا تاکہ تم ان کی نفع بخشیوں سے مستفید ہو سکو۔ آگے ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سورہ نمبر 14 آیت 33۔ رات اور دن کو ہم نے تمہارے لیے اپنے قانون کی زنجیروں میں جکڑ کر مسخر کر دیا تاکہ تم ان کی نفع بخشیوں سے مستفید ہو سکو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، سورہ 14 آیت نمبر 32۔ ہم نے تمہارے لیے بہتے پانیوں کو اپنے قانون کی زنجیروں میں جکڑ کر مسخر کر دیا تاکہ یہ تمہاری منفعت کا سامان بنے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورہ 45 آیت نمبر 13۔ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سارا کا سارا اپنے قانون کی زنجیروں میں جکڑ کر ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم ان کی نفع بخشیوں سے مستفید ہو سکو۔ مسخر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اور اس کی ہر شے بالحق ہے، سورہ 15 آیت نمبر 85، سورہ 29 آیت نمبر 44، اور ہر شے خدا کے قانون کے تحت کار فرما ہے اور تمہیں ان قوانین کو دریافت کرنے کی صلاحیت دے دی گئی ہے، لہٰذا قانون دریافت کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن مسلمانوں نے کائنات کی افادیت اور اس کے مقام کو نظر انداز کر دیا۔
اس میدان میں مغرب مذہب کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہے تو کم از کم اس کی طبعی زندگی تو آسودہ ہو گئی ہے۔ کائنات کو بالحق نہ سمجھنا کفر ہے، سورہ 38 آیت نمبر 27، اور اس کو بالحق سمجھنا ایمان ہے، سورہ 29 آیت نمبر 44۔ یہ یاد رہے کہ مذہب کی نشو و نما ہمیشہ اندھیرے میں، جہالت میں اور توہم پرستی میں ہوتی ہے، لہذا جس قدر کوئی قوم مذہب کی گرفت میں ہے اسی قدر وہ قوم زیادہ ذلت و خواری میں بھی ہے۔ آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ دیگر ہستیوں کے متعلق سمجھتے ہیں کہ وہ انہی اختیارات و اقتدارات کے مالک ہیں جو خدا کو حاصل ہیں۔ وہ ان کے احکام و ارشادات کی اسی طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح خدا کے قوانین کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں وہ نہایت شدت سے خدا کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم اٹھانے والے مشرکین اس وقت کو دیکھ سکتے جب ان کی غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی ان کے سامنے آئے گا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ کائنات میں اقتدار و اختیار صرف خدا کو حاصل ہے، اور غلط روش کا نتیجہ قانون مقافات کے تحت سخت تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ند کا مفہوم دیکھیے اسی سورہ کی آیت 22 کے تحت۔ عربی میں لفظ محبت کا مفہوم، لفظ حبہ کا مادہ ہے بے ہے، اس کے معنی ہیں کسی کے ساتھ ثبات، لزوم اور تمسک رکھنا، یعنی کسی شے کو لازم پکڑنا، اس کے ساتھ مستحکم طور پر رہنا، اطاعت کرنا، ساتھ رہنا، نیز چاہنا اور پسند کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، اسے تھامے رکھنا، اس کے علاوہ کسی کام کے نتائج کا ابھر کر سامنے آ جانا۔ مثلاً احبت زرع کے معنی ہے کھیتی کے گوشوں میں دانے پڑ گئے۔ یہ انسان کی مجبوری ہے کہ یہ کسی اندیکھی، غیر مرئی، غیر محسوس چیز سے نہ تو محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے نفرت کر سکتا ہے۔ کوئی شخص آ کر کہے کہ تمہارے ہاں چاند سا بیٹا اللہ نے دیا ہے، چاہے چاند سا بیٹا لکھ کر بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں دور بیٹھا ہوا اس لکھے ہوئے کو نہ تو پیار کرے گا، نہ چومے گا، نہ گلے لگائے گا۔ جب بچہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ اس کو چومے گا، پیار کرے گا، گلے لگائے گا۔ تصوف کی عمارت کی بنیاد خدا سے محبت پر اٹھتی ہے، پھر محبت سے بھی اگلا درجہ ہے جسے عشق باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ خدا سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ انسان اپنے تصور میں بسے خدا سے محبت کر بیٹھتا ہے، حالانکہ خدا کا تو تصور تک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مجرد حقائق و نظریات کی عظمت کا احساس تو انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن عظمت کے احساس کو محبت سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ خدا وہ ہے جسے کسی شے کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ انسانی ذہن اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اسے مثال کے ذریعے سمجھا یا سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ عیسائیت میں گاڈ از لو ہے، جس نے ہمارے ہاں آ کر حب اللہ کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اوپر دیے گئے معنی کی روح سے محبت کرنے سے مراد ہے کتاب اللہ یا قوانین خداوندی کو محکم طور پر اطاعت کے لیے پکڑنا، یعنی ان کی لزوم و استقامت کے ساتھ اطاعت کرنا۔ قرآن نے اسی کو اعتصام بحبل اللہ کہا ہے۔ خدا کا انسان کے ساتھ محبت کرنے کے معنی ہوں گے انسان کی حفاظت کرنا، اسے تھامے رکھنا، اس کے حسن عمل کو نتیجہ خیز بنانا، بندوں کی حفاظت کرنا، انہیں سامان نشو و نما بہم پہنچانا، ان کے حسن عمل کی کھیتیوں میں دانے پیدا کرنا، نوازشات خداوندی کا مستحق ہونا، ان کی صحیح و عمل کا ثمربار ہونا۔ اسی کو خدا کی پسندیدگی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بندوں کی خدا سے محبت کا مطلب ہے اس کے قوانین کی اطاعت کرنا، اس کے قوانین کے ساتھ اطاعت کے لیے جڑے رہنا۔ خدا سے محبت کے مقابلہ میں لفظ تولا آیا ہے
جس کے معنی ہے روگردانی کرنا، نافرمانی کرنا۔ جب شاعروں کے ہاتھ لفظ محبت آیا تو عشق مجازی کے پردے میں ان کی شاعری خط و خال، لب و رخسار و زلفوں کے گرد گھومنے لگی۔ صوفیاء اللہ کی محبت یا اللہ سے محبت کو انسانی عاشقی اور معشوقی کی شکل میں لے آئے، حالانکہ خدا کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ رسول محسوس ہوتا تھا، ان سے کہلوایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، سورہ 3 آیت نمبر 31۔ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تم خدا کے قوانین سے محبت کرتے ہو تو اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، سورہ 3 آیت نمبر 31، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اسی آیت میں ہے یحببکم اللہ، سورہ 3 آیت 31، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ خدا کی محبت کا عملی طریق بتایا کہ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، سورہ 3 آیت 31۔ اللہ کی تم سے محبت یہ کرے گی کہ وہ تمہاری لغزشوں کے نتائج سے تمہاری حفاظت کر دے گا۔ خدا سے محبت کے معنی ہے خدا کے قوانین کی اطاعت۔ خدا کا انسانوں سے محبت کرنا یہ ہے خدا انسانوں کے اعمال کو نتیجہ خیز کر دے۔ ویسے خدا سے محبت کے الفاظ کی بجائے ہمیں قوانین خدابندی کی اطاعت کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 166۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ اور ظہور نتائج کے وقت جب دیکھیں گے کہ جن غیر اللہ کی یہ پیروی کیا کرتے تھے وہ ان سے کس طرح کنارہ کش ہو رہے ہیں، اور غیر اللہ اور ان کے پیروکار وہ دونوں تباہی و بربادی سے دوچار ہیں، تو ان کے باہمی رشتے یک قلم ٹوٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 167۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ غیر اللہ کے پیروکار کہیں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار پھر جانا نصیب ہو جائے تاکہ ہم بھی ان پیشواؤں کی اطاعت سے اسی طرح آنکھیں پھیر لیتے جس طرح انہوں نے آج ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو اور غیر اللہ کے ساتھ تعلقات کو سرمایہ حسرت بنا کر دکھائے گا، اور ان کو تباہی کی اس حالت سے نکلنے کی سخت ہی نہ ہوگی۔ جہنم اور جنت کسی مقام کا نام نہیں بلکہ یہ دو کیفیات کا نام ہے۔ قرآن جہاں جہنم اور جہنم کے اندر کی کیفیتیں اور اسی طرح جنت اور جنت کے اندر کے مناظر بیان کرتا ہے تو جنت اور جہنم کوئی خاص مقام نہیں کہ جس کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے، یہ کیفیات ہیں۔ جہنم انسانوں کے غلط نظام کے نتائج ہیں، وہ چاہے اس دنیا میں سامنے آئیں یا مرنے کے بعد سامنے آئیں۔ وہ جو اقوام کی اضطراب انگیز، ذلت آمیز، حسرتناک، عبرت خیز ایک کیفیت ہو جاتی ہے وہ اس دنیا میں جہنم کی زندگی ہے۔ جس کی زندگی اس دنیا میں جہنم کی ہے اس کے لیے آخرت میں بھی جہنم ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ جہنم میں عوام کے اور ان کے لیڈروں کے مکالمات بیان فرمائے ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جس زمانے میں ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس زمانے میں سب مباحث خوشام کے ساتھ ہوتے ہیں، عوام پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے غلط نظام کے تباہ کن نتائج سامنے آتے ہیں تو یہ قوتیں، یہ دولتیں، یہ حشمتیں سب بکھر جاتی ہیں، افراتفری اور نفسا نفسی پھیل جاتی ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ جہنمی کیفیت میں رہتے ہوئے لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں دنیاوی جہنم نظر ہی نہیں آتا۔ بہرحال ایک وقت زور کا جھٹکا ایسا آتا ہے جب جہنم کو سب دیکھ لیتے ہیں، پھر ایسی بگدڑ مچتی ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، یعنی پھر ایسا نفسا نفسی کا دور آتا ہے۔ ان کے جو لیڈر تھے جن کے قوانین کی لوگ اطاعت کیا کرتے تھے، لیڈر ان کے ساتھ بڑے خوشگن وعدے کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب غلط نظام کی وجہ سے افراتفری مچتی ہے تو لیڈر اور عوام ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ قرآن نے الفاظ استعمال کیے تبرأ الذین،
سورہ 2 آیت 166۔ یعنی کوئی چاہے گا ہی نہیں کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ان کا ساتھی تھا۔ سورہ 2 آیات 166-67 میں آخرت کی جہنم مراد لیے جائیں تو مفہوم وہی ہوگا جو ہم نے متن میں بیان کیا ہے، لیکن اگر دنیاوی جہنم مراد لی جائے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ لوگ خوشگن وعدوں کی بنا پر لیڈروں کی اطاعت کر رہے تھے، لیکن جب نقشہ بدلا یعنی جہنم لیڈران اور عوام کے سامنے ابھر کر آئی تو عوام کہے گی کہ کاش ایک دفعہ وقت کا دھارا پیچھے کی طرف مڑ جائے، یعنی حالات وہی ہو جائیں جو پہلے تھے، تو پھر ہم ان لیڈروں سے منہ موڑ لیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جہنم میں مکالمات دیکھنے کے لیے مقامات دیکھیے آیات سورہ نمبر 14 آیات 28-29، سورہ نمبر 40 آیت 47، سورہ نمبر 34 آیات 31-33، سورہ نمبر 33 آیات 66-68، سورہ نمبر 37 آیات 27-35، سورہ نمبر 38 آیات 59-61، سورہ نمبر 7 آیات 38-39 اور سورہ نمبر 2 آیات 166-167۔ اگلی آیت میں قرآن وہ طریقہ بتاتا ہے جس سے جہنم نہیں جنت یا جنتی معاشرہ ظہور میں آتا ہے۔ آیت نمبر 168۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور طیب ہوں ان کو کھاؤ، اور شیطان یعنی اپنی ہی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان اپنے ہی مفاد خیش پر مبنی جذبات تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ فحشا الفحش بنیادی معنی حد سے بڑھ جانا، زیادتی کر بیٹھنا۔ اس کے بعد یہ لفظ ہر معیوب، قابل مذمت اور بے حیائی کے کاموں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ سیئات کی ضد ہے حسنات۔ حسن سے مراد کسی چیز کا توازن و تناسب میں صحیح ہونا، یعنی ایسے کام جن سے انسان کے اپنی ذات اور معاشرے کا حسن و توازن برقرار رہے۔ سیئات کے معنی ہیں ایسے کام جن سے انسان کی ذات میں کمزوری آ جائے اور معاشرہ کا حسن و توازن بگڑ جائے۔ جب افراد کی سیرت و کردار میں حسن پیدا ہو جائے تو معاشرہ بھی متوازن ہو جاتا ہے، ہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ طیب من بھاتا اور مرغوب، ساتھ ہی سب کے لیے یکساں کھلا ہوا ہو تو اس کو طیب اور حلال کہتے ہیں۔ دیکھیے سورہ 2 آیت 22 اور سورہ 2 آیت 177۔ ینہا روکنا، منع کرنا۔ آیت نمبر 169۔ انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ شیطان تو بس تمہیں برائی اور بے حیائی بخل کی راہ پر ہی اکسائے گا، اور اس بات پر بھی اکسائے گا کہ خدا کی طرف ایسی باتوں کو منسوخ کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہ ہو، یعنی جس کو وحی نے نہیں بتایا۔ آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے القرآن اس کا اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی راستے پر چلتے جائیں گے جس راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی یہ ان کی راہ پر چلتے رہیں گے جبکہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل و بصیرت رکھتے ہوں اور نہ ہی وحی کے راستے پر گامزن رہے ہوں۔ آیت نمبر 171۔
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ ان کافروں کا آباء و اجداد کے مسلک پر چلنے اور وحی کے راستے سے سرکشی برتنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص چرواہا ایسی آواز سے جانوروں کو پکارے جو اس شخص کی آواز اور پکار کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہوں۔ یہ ہے اسلاف کی تقلید کرنے والے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تمام مذاہب میں اسلاف پرستی قدر مشترک ہے جو شریعت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اگر آپ ٹیکسلا یا ہڑپا کے عجائب گھر میں رکھی اشیاء کو دیکھیں اور پھر اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں، خاص طور پہ دیہاتوں میں، تو آپ کو وہی مٹی کے برتن، ڈوئی، ہانڈی، کنالی، مٹکی یا مٹکا، آب خورے، لوٹا، کنڈا، توا، چمٹا، چولہا، ہل اور بیل گاڑی زیورات وہی ملیں گے جو آج سے 4000 سال پہلے استعمال ہوتے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس زمانے کی تہذیب و تمدن کو تھرماس میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہو کہ گزرتے زمانے کی فضا نے ان کو متاثر ہی نہیں کیا۔ اس کے برعکس مغرب کو دیکھیں تو وہ سچ مچ آسمان پر جا رہے ہیں۔ ہر دن کا سورج ان کے ہاں ایک نئی چیز لے کر آتا ہے۔ وہ ہر دور کے مطابق اپنے ہاں تبدیلیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، نئی نئی ایجادیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ترخان کا بیٹا بیل گاڑی میں اس جگہ سے ہٹ کر کیل لگا دے جہاں اس کا باپ لگایا کرتا تھا تو گاؤں کے بڑے بوڑھے آ جاتے ہیں کہ اے بے پیر و مرشد، بتا کیا تیرا باپ بھی اسی جگہ پر کیل لگایا کرتا تھا؟ تو وہیں کیل ٹھوک جہاں تیرا باپ کیل ٹھوکا کرتا تھا۔ پیر و مرشد کے معنی ہے کہ جس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح ہوتا چلا جائے۔ انسان اور حیوان میں فرق ہی علم، تجربہ اور مشاہدہ کا ہے۔ انسان کو عقل و فکر دی گئی، علم و بصیرت حاصل کرنے کی استعداد دی گئی۔ اگر کوئی قوم اسلاف پرست نہیں ہے تو اس کی ہر آنے والی نسل کا علم، تجربہ اور مشاہدہ پچھلی نسل سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے تجربہ اور علم کو اگلی نسل کو منتقل کر سکے، جبکہ حیوانات میں یہ بات نہیں ہے۔ آج جیسی بکری ہے آج سے 4000 سال پہلے بھی ویسی ہی بکری تھی۔ ودیعت جبلت کی وجہ سے بکری کا بچہ پوری زندگی کے لیے رہنمائی لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر پوری زندگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ چڑیا جس قسم کا گھونسلہ 4000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنے کی حیوانات میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو جانوروں میں کوئی تبدیلی نظر آئے تو یہ وہ تبدیلی ہوتی ہے جہاں انسان کا ہاتھ لگتا ہے، مثلا نئی نسل کے جانور پیدا کرنا۔ اگر قوم اسلاف پرست نہیں ہے تو یہ نئی ایجادات کے ذریعے اپنی زندگی کو آسودہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح بڑھتے چلے جانا شرف انسانیت ہے۔ اس جمودگی یا اسلاف پرستی کی شدید ترین شکل مذہب کی دنیا میں ہوتی ہے۔ مذہب میں سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ پیچھے سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہ عین مطابق شریعت ہے۔ یہاں اسلاف کے مسلک کی تقلید سب سے بڑا کار ثواب ہے۔ اگر آپ ذرا ادھر ادھر ہٹے تو بدعت کا فتویٰ لگ گیا۔ یہ تو آپ ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہوں گے، کلو بدعت ضلالۃ و کلو ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ جہاں مسلک یہ ہو وہاں عقل و فکر کی قوتیں کیوں مفلوج ہو کر نہیں رہ جائیں گی؟ وہاں گنجائش بھی نہیں ہوگی کہ زندگی کے کسی شعبے میں کوئی شخص کوئی نئی بات سوچ سکے۔ ایسے معاشرے میں کوئی نئی بات کہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ ایسا اسلاف میں سے کسی نے کہا ہے؟ اگر اسلاف میں سے کسی نے نہیں کہا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور نہ ہی ہم گزرے اسلاف سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا۔ آپ کسی سے دلائل و ابراہیم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ فلاں امام نے ایسا فرمایا تو آپ کے سارے دلائل مٹی میں مل جاتے ہیں، کیونکہ امام تو دنیا سے گزر چکے، ان سے کون پوچھے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ ایسی کیفیت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ شہری آبادی اور صحرائی آبادیوں میں
وہ کون لوگ ہیں جن کی چلتی پھرتی زندگی یہ بتاتی ہے کہ یہ اہل جہنم پھر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں، اس سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، دل رکھتے ہیں، سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ یہ لوگ حیوانی سطح کی زندگی پر ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 183۔ ایک دوسرے مقام پہ قرآن نے انہیں شر الدواب سورہ 8 آیت 22 کہا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اس لیے سم البکم الذین لا یعقلون سورہ 8 آیت نمبر 22۔ اندھے بہرے گونگے ہیں کیونکہ یہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ قرآن شدت کے ساتھ اصلاح پرستی کی تردید کرتا ہے۔ جو قوم اصلاح پرستی میں شدت اختیار کرتی چلی جائے گی وہ اتنا ہی تنزل میں پہنچتی چلی جائے گی۔ قرآن تو ارتقائے انسانیت کا نظریہ لے کر آیا ہے۔ قرآن نے پچھلی آیت میں بھی کہا کہ وہ باتیں نہ کرو جن باتوں کا تمہیں کوئی علم نہ ہو، سورہ 2 آیت نمبر 169۔ یعنی وہ بات جس کو وحی نے نہیں بتایا۔ اصلاح پرستی کی تردید کے لیے دیکھیے قرآنی آیات۔ سورہ نمبر 31 آیات 21-22، سورہ نمبر 12 آیت 40، سورہ نمبر 7 آیت 157، سورہ نمبر 43 آیات 21 تا 24 اور سورہ نمبر 34 آیت نمبر 43، آیت 172۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، جو کچھ اللہ نے بطور رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے طیبات یعنی خوشگوار اور مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی محرومیت اختیار کرنے والے ہو۔ حلال بنیادی معنی ہے رسیاں کھول کر، گرہیں کھول کر آزاد کر دینا۔ تو حرام کے معنی ہوں گے کسی شخص کو ناجائز بات سے نہ روکنا، نہ منع کرنا اور نہ اس پر پابندی لگانا۔ اجتماعی حلال و حرام اور انفرادی حلال و حرام کی وضاحت ابتدا میں گزر چکا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورہ 2 آیت 22۔ تم خدا کی ملکیت کا غیر اللہ کو مالک بنا کر اللہ کا ہمسر مت بناؤ۔ اس کا مالک وہ ہے اور یہ بات تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ زمین کو خدا نے بنایا ہے، تو جس نے اسے بنایا ہے وہی اس کا مالک ہوا۔ جب آپ کسی اور کو زمین کا یا ذرائع پیداوار کا مالک تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ ند ہو جاتا ہے، وہ خدا کا ہمسر ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن تو تقاضا کرے کہ رزق سب کے لیے کھلا رہے، لیکن تمہارے جذبات اس طرف کھینچیں کہ نہیں سارا کچھ میری ملکیت میں رہنا چاہیے، تو اس کی کیفیت کو ند کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا سورہ 2 آیت 168۔ جو کچھ زمین سے ہم نے دیا ہے اسے حلال طریقے سے کھاؤ۔ اگر کوئی معاشی نظام غیر اللہ کے قوانین کے مطابق چلایا جا رہا ہے تو اس کی جو معیشت ہے وہ حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے اجتماعی حرام، اور اگر کسی ملک کا معاشی نظام قوانین خداوندی کے مطابق چلایا جا رہا ہو تو اس ملک کی معیشت حلال ہوگی۔ یہ ہے اجتماعی حلال۔ ہم اس بات کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اگر رشوت کے روپوں سے کسائی کی دکان سے حلال گوشت لیا جائے تو کیا وہ حلال ہوگا؟ اگر چوری کے پیسوں سے حلال دودھ خریدا ہے تو کیا یہ حلال ہوگا؟ ہم یہاں کسی ملک کے قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم قوانین خداوندی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا جس چیز کے اوپر خدا کے علاوہ کسی کی ملکیت جائز نہیں، اس کو ذاتی ملکیت میں لے لیا جائے تو ناجائز ملکیت کی پیداوار کس طرح سے جائز ہو جائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ایک آزاد مملکت کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔
جہاں نظام کو قوانین خداوندی کے مطابق چلایا جائے۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ قرآن نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی نمبر 1 مرتاد، نمبر 2 بہتا ہوا خون، سورہ 6 آیت 146، نمبر 3 سور خنزیر کا گوشت، نمبر 4 اور وہ رزق جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ انفرادی حرام ہیں، ان کو چھوڑ کر تمام قسم کی غذائیں انفرادی حلال ہیں۔ البتہ کھائی وہی چیز جائے گی جو مرغوب بھی ہو، یعنی خدا نے ساری حلال چیزوں کو کھانے کے لیے پابند نہیں کیا ہے۔ آیت نمبر 173۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اللہ نے تو بس تمہارے لیے حرام کیا ہے، نمبر 1 مرتاد، نمبر 2 بہتا ہوا خون، سورہ نمبر 6 آیت 146، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 اور وہ رزق جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، نیز وہ کھانا یا ذبح جسے غیر اللہ کے استان پر آستانے پر پیش کیا جائے، سورہ 5 آیت نمبر 3۔ لیکن اگر کبھی کوئی بھوک کی وجہ سے کوئی مجبور ہو جائے تو ایسا شخص زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے حرام بھی کھا سکتا ہے، مگر حرام کو نہ تو رغبت کے ساتھ کھائے، نہ حرام کھاتے ہوئے لطف اندوزی کے ساتھ سیر ہو کر کھائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یوں حرام خوری بامر مجبوری کرتے ہوئے اس کا قانون خداوندی پہ محکم یقین رہے گا، جو مجبور کے جسم اور ذات دونوں کے تقاضے پورے کرے گا، اور تمہاری نشو و نما جاری رہے گی۔ والدم اور خون، المیتتا مردار جانور، لحم الخنزیر سور کا گوشت، مردار بہتا ہوا خون، سورہ 6 آیت 146۔ اور سور کو حرام قرار دینے کی طبعی اور جذباتی وجہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر طبعی اور جذباتی وجوہات کو ختم کر دیا جائے تو کیا وہ چیزیں حلال ہو جائیں گی؟ بس یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس حکم کو عمل کرنے کے لیے تسلیم کرتے ہیں، وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ احلّ بہی لغیر اللہ، غیر اللہ کی طرف منسوب کھانا بھی حرام ہے۔ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، سورہ 6 آیت 119۔ اس کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ دوسرے مقام پہ ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور سورہ 6 آیت 122۔ اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ نظر و نیاز اس زمرے میں آ جاتی ہیں۔ حرام و حلال کی فہرستیں بنانے کا اختیار خدا نے کسی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نمبر 7 آیت 32، سورہ 66 آیت 1، سورہ 16 آیات 116، سورہ 6 آیت 145۔ آیت نمبر 174۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو خدا نے اپنی الکتاب میں سے اتاری ہے، اور اس چھپانے کے عوض بہت حقیر سا مفاد حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں کو انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ ظہور نتائج کے وقت قانون نے خداوندی کی روح سے ملنے والی سعادتیں اور خوشگواریاں ان لوگوں سے بات نہیں کریں گی، یعنی وہ ان سے دور رہیں گی اور ان کی صلاحیتیں کبھی نشو و نما نہ پا سکیں گی۔ یہ بڑا ہی الم انگیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 175۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔
یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر اور تباہی کو حفاظت پر ترجیح دی۔ یہ دوزخ یعنی تباہی کے معاملے میں کس قدر دیدہ دلیری سے کام لے رہے ہیں۔ ثمناً قلیلاً کا مفہوم تھوڑی رقم کے عوض ما انزل اللہ کو نہ چھپاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ رقم لے کر ما انزل اللہ کو چھپانا جائز ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ دراصل دنیا کا بہت بڑا خزانہ بھی کیوں نہ ہو، وہ اس چیز کی قدر و قیمت سے کم ہی رہے گا جو آخرت میں ملے گی۔ اس لیے کہا کہ دنیاوی مفادات حاصل کرنے کی خاطر ما انزل اللہ کو نہ چھپاؤ۔ دنیاوی مفادات ہیچ ہیں ہر اس مفاد سے جو آخرت میں ملے گا۔ اگر دنیاوی مفادات کو ترجیح دی جائے تو ولا یزکیہم سورۃ 2 آیت 174، پیٹ تو بھر جائے گا لیکن انسانی ذات کی نشو و نما رک جائے گی۔ یہ ہے اصل خسارہ جس سے بچنے کے لیے ہدایات دی گئی ہے، کیونکہ انسانی ذات کی نشو و نما صرف رزق حلال سے ہی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 176۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ خدا نے اپنی کتاب ایک اٹل حقیقت کے طور پر نازل کی ہے، اور جو لوگ مفادات کی وجہ سے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کرنے لگ جائیں تو پھر وہ صحیح راستے سے بہت دور جا پڑتے ہیں۔ الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا۔ اگر ہر معاملے کا صحیح و غلط کا معیار خدا کی کتاب کو قرار دیا جائے تو فیصلوں میں اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کتاب کی جگہ انسانوں کے وضع کردہ معیار لے لیے جائیں تو پھر ہر بات میں اختلاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ الدین میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا، جبکہ کوئی مذہب فرقوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا نے مذہبی پیشوائیت کو کاروبار کہا ہے، اور کاروباری حلقے ایک دوسرے کے حریف و رقیب ہوتے ہیں۔ یہ حریفانہ رویہ ان کے کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 177۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ کامیابی فائز المرامی اور کشاد کی راہ یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی جانب کرتے ہو یا مغرب کی جانب۔ کامیابی اور کشاد کی راہ ان کی ہے جو سچے دل سے ایمان لائیں۔ نمبر 1 اللہ یعنی قوانین خداوندی پر، اور نمبر 2 اخروی زندگی یعنی قانون مکافات عمل پر، اور نمبر 3 ملائکہ یعنی کائناتی قوتوں پر، اور نمبر 4 تمام انبیاء کرام پر، اور نمبر 5 اللہ کی کتابوں پر جس حالت میں وہ نازل ہوئی تھیں۔ نیز جو دولت کی کشش کے باوجود دولت کو دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیتا ہے، وہ چاہے اس کے نمبر 1 رشتہ دار ہوں یا قرب و جوار میں بسنے والے افراد، یا نمبر 2 وہ ہوں جو معاشرہ میں تنہا یا لاوارث رہ جائیں، یا نمبر 3 وہ ہوں جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے یا اس میں کام کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، یا نمبر 4 ایسے مسافر ہوں جو دوران سفر زیادہ راہ سے محروم رہ جائیں، یا نمبر 5 وہ ہوں جن کی کمائی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہو، یا نمبر 6 جو لوگوں کو غلامی و محکومی سے آزادی دلانے کے لیے اپنی زائد از ضرورت دولت کو خرچ کرتے ہیں، اور نمبر 7 وہ جو الصلاۃ کا نظام قائم کریں، اور نمبر 8 وہ جو زکوٰۃ دیں۔
یعنی ایسا نظام قائم کریں جو ہر فرد کو سامان زیست عطا کرے، اور نمبر 9 جو جب معاہدہ کر بیٹھیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور نمبر 10 جو مصائب و مشکلات کا مقابلہ نہایت استقامت سے کرتے ہیں، اور نمبر 11 جو جنگ کے اوقات میں ثابت قدم اور جم کر کھڑے رہنے والے ہوں۔ تو یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوائے ایمان کو سچ کر دکھاتے ہیں، اور انہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو متقی کہہ کر پکاریں۔ بینات، دلائل و براہین، کتاب، قوانین ضابطۂ حیات۔ دلائل و قوانین دونوں منزل من اللہ ہیں اور قرآن میں محفوظ ہیں۔ وجوہکم، اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنا نسوالین کی سمت۔ ایمان عمل صالح کا جذبہ محرکہ ہوتا ہے، یا یہ کہیے کہ یہ انسان کو آمادہ بے عمل کرتا ہے۔ ذویل قربا، عام معنی ہے تمہارے قرب و جوار میں بسنے والے ضرورت مند لوگ، لیکن اصلاحی معنی ہے رشتہ دار۔ لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اصلاح کا آغاز ہر فرد کے قریبی دائرے سے شروع کرتا ہے۔ یتاما، جو معاشرے میں تنہا رہ جائیں، نیز لڑکیاں اور عورتیں جن کو شوہر نہ مل سکے ہوں، چاہے وہ مطلقہ ہوں یا بیوہ ہوں یا کمواری۔ مساکین، وہ جن کی زندگی ساکن ہو جائے، جمود کا شکار ہو جائے، اور وہ جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، یا جس میں کام کاج کی سکت نہ رہی ہو، اس میں قوت عمل نہ رہے۔ ابن السبیل، یہ اصلاح ان مسافروں پر استعمال ہوتی ہے جن کا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہو اور مسافر امداد کا محتاج ہو کہ سفر آگے جاری رکھا جا سکے۔ سائلین، سوالی، صاحب احتیاج، یعنی اس کی اپنی کمائی اس کی ضرورت پوری کرنے سے قاصر ہو۔ پھر رقاب، گلے میں رسی پڑی ہوئی، یعنی غلام و محکوم۔ اب پھر رقاب میں وہ قومیں بھی آ جائیں گی جن کی آزادی سلب کر لی گئی ہو۔ ان سب احکام کے بعد الصلاۃ اور الزکوٰۃ کا، یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت اور سامان زیست سب کو فراہم کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ جسم و ذات دونوں کی نشو و نما ہوتی رہے۔ عہد، کسی چیز کی مسلسل حفاظت و خبرگیری کرنا، اس کی مسلسل نگہداشت کرنا، نیز ذمہ داری بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لہٰذا عہد کے معنی ہوئے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا۔ اسی سے ایفائے عہد کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ الباس، الباس، سخت مصیبت، بالخصوص میدان جنگ میں پیش آنے والی مشکلات۔ اہل لغت کے نزدیک الباس مال و دولت کے نقصان کو کہتے ہیں، اور وزرائے جسمانی نقصان کو کہتے ہیں۔ صدقو، رسوم و مناسک کی ادائیگی دعوی ایمان کی صداقت کا ثبوت نہیں۔ اس کے برعکس اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں۔ البرہ کا مفہوم اور انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں کے ادوار۔ البرہ کے معنی ہے اختیار و ارادہ میں وسعتیں، کشادگیاں۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ خیر آتا ہے، اور خیر ہی سے اختیار کا لفظ ہے۔ انسانی زندگی کی وسعتوں کو البرہ کہتے ہیں۔ زندگی کی کشادگی راہیں یہ نہیں ہیں کہ تم بس رسومات کو ادا کر دیا کرو۔ اگر رسومات کے اندر انسان الجھ جائے تو اس کی زندگی رسومات ہی میں چمٹ کر رہ جائے گی، اس میں تنگ نظری پیدا ہو جائے گی۔ مقصود بالذات نگاہوں کے سامنے ہو اور وہ حاصل بھی ہو رہا ہے تو پھر دین کی رسومات کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اوپر ترجمہ میں 1 سے لے کر 6 تک عبوری احکام ہیں جب ابھی تک نظام قائم نہ ہوا ہو۔ جب نظام قائم ہو جائے گا تو 1 تا 6 فرائض نظام خداوندی خود ادا کرے گا۔ جب تک نظام خداوندی قائم نہ ہو اس وقت تک یہ فرائض انفرادی طور پر حسب استطاعت ادا کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلہ کو ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اوپر ترجمہ میں 7 اور 8 میں بتایا کہ نظام خداوندی یعنی الصلاۃ کا نظام قائم کرو، جو دیگر فرائض کے ساتھ معاشرے میں انسانوں کو زکوٰۃ یعنی سامان نشو و نما دینے کا فریضہ بھی ادا کرے۔ پھر آگے 11 تک خطاب میں مجموعی طور پر حمایت مومنین سے ہے۔ جب نظام قائم ہو جائے گا تو پھر انفرادی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
انفرادی فریضہ بس یہ رہ جائے گا کہ نظام کے احکام کی پابندی کی جائے، اور بس خدا کا منشا یہ نہیں ہے کہ انسان انفرادی طور پر یہ کچھ کرتا رہے، بالکل نہیں۔ اس کا منشا یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ و زکوٰۃ کا فریضہ ادا کیا جائے، تاکہ خدا بھی انسانوں کے بارے میں جو فرائض ہیں ان کو نظام پورا کرے۔ الصلاۃ کے بارے میں دیکھیے سورہ 2 آیت نمبر 3 کے تحت۔ دین میں مقصد پیش نگاہ ہوتے ہیں، لیکن مذہب میں رسومات۔ جب سردیوں میں سردی زیادہ ہو تو لوگ لکڑی ایک جگہ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں اور سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جسم کو حرارت ملے۔ لکڑیاں مقصود بذات نہیں ہیں، اصل مقصود تو جسم کو حرارت پہنچانا ہے۔ لکڑیاں درمیان میں ہیں، لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جسم کو حرارت نہیں پہنچ رہی تو دین وہیں کھڑے ہو کر سوچے گا کہ کیا ماچس نہیں، کیا لکڑیوں کو آگ نہیں لگی، کیا لکڑیاں گیلی تو نہیں۔ اس کے برعکس مذہب کو تو رسومات کی ادائیگی سے غرض ہے کہ لکڑیاں درمیان میں ہیں، لوگ بھی ان لکڑیوں کے ارد گرد جمع ہیں، جسم کو حرارت نہیں پہنچ رہی، تو مذہب کو اس سے سروکار نہیں۔ اس نے لکڑیاں جمع کر کے اور لوگوں کو ارد گرد بٹھا کر رسومات ادا کر دی۔ مذہب سے کہا جائے کہ جسم کو حرارت نہیں پہنچ رہی تو جواب ملے گا کہ یوں ہی بیٹھے رہا کرو، جہاں جسم کو حرارت نہیں پہنچ رہی تو مرنے کے بعد آخرت میں جا کر جسم کو حرارت مل جائے گی۔ زیر غور آیت میں رسومات کی نفی کر کے کہا گیا کہ مقصود بالذات مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، اس کو کشاد کی راہ نہ سمجھ لیا کرو، بلکہ مقصود بالذات یعنی کشاد کی راہیں وہ ہیں جو آیت میں 1 سے 11 گنوائی گئی ہیں۔ نظر آ گیا کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہی مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ قبلہ جس دین کی علامت ہے، دین کی وہ باتیں مقصود بالذات ہیں۔ معیار خداوندی میں پورا اترنے کے لیے محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ مذہب میں سارا زور ان باتوں پر ہے، مثلا نماز میں ہاتھ کہاں باندھا، کہاں تک ہاتھ اٹھایا، قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، رکوع سجود میں زاویہ ٹھیک بنا ہے یا نہیں، سجدہ میں 5 انگلیاں زمین پر ٹکیں یا نہیں، الفاظ صحیح مخرج سے ادا کیے یا نہیں۔ الفاظ کے معنی چاہے نہ آتے ہوں مگر الفاظ کو صحیح مخرج سے ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں الفاظ تو معنی کے پیکر ہوتے ہیں، اگر الفاظ کے معنی ہی نہیں سمجھے جا رہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر گرمی کے بادام یا بغیر گوہر کے سپی۔ اگر چھلکا مضبوط ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں تو کھوکھلی سپی یا باداموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مذہب میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ نہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ۔ سورہ 2 آیت 173 میں مذہب کی تردید کرتے ہوئے 4 چیزوں کو حرام قرار دے کر کہا کہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں، جو تمہیں مرغوب لگیں ان کو کھاؤ۔ زیر غور آیت میں کہا کہ کشاد کی راہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا نہیں ہے، بلکہ کشاد کی راہیں 1 تا 11 تک گنوا دیں، جن کا دور دور تک بھی رسومات سے تعلق کا شائبہ تک نہیں۔ آیت نمبر 178۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے جماعت مومنین، تم پر مقتولوں کا قصاص لازم قرار دیا گیا ہے، لہٰذا عدل و انصاف کی روح سے آزاد اور غلام، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ بس قتل خطا کے معاملے میں سورہ 4 آیت نمبر 93 جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ رعایت کو چھوڑ کر باقی مادہ ادائیگی کو حسن کارانہ انداز میں ادا کر دے۔ یہ رعایت خدا کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور اس کا احسان ہے تاکہ تمہاری کمیاں پوری ہو جائیں اور جسم و ذات کی نشو و نما ہوتی رہے۔ اس رعایت کے باوجود بھی جو طے شدہ ادائیگی حسن کارانہ انداز میں ادا نہ کرے
تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی زندگی میں الم انگیز عذاب ہے۔ قصاص کے معنی ہے سزا دینے کی خاطر ملزم کا پیچھا کرنا تاکہ ملزم بغیر گرفت کے نہ رہ جائے۔ عدالتی کارروائی کے بعد چاہے ملزم چھوٹ جائے مگر ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے سے قصاص کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ قصاص کا قرآنی مفہوم عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قاتل کی جان لے لینا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے، اس کے معنی ہے ملزم یا مجرم کا اس طرح پیچھا کرنا کہ اس کو آخرکار پکڑ لیا جائے۔ قصاص کا مادہ ہے کاف صاد فاد اور اس کے بنیادی معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی ملزم یا مجرم اور ان کے ساتھیوں کا اس طرح پیچھا کرنا کہ وہ گرفتار ہونے سے نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی۔ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سورہ 2 آیت 178 کہہ کر اجتماعی طور پر قصاص کو تمام مومنین کا فریضہ بتایا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن انفرادی دین نہیں بلکہ اجتماعی دین پیش کرتا ہے۔ اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں ایک نظام قائم ہو۔ جب تک نظام قائم نہ ہو تو مومنین کا ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرنا فریضہ ہے۔ کتبہ علیکم القصاص فی القتلی سورہ 2 آیت 178 میں انفرادی طور پر مومنین کو حکم نہیں ہے، یہ اجتماعی طور پر مومنین اور مومنین کے نظام کو حکم ہے کہ تم پر قتل کا قصاص فرض ہے۔ قاتل کو قتل کے جرم میں قتل کرنا کوئی زیادتی نہیں۔ قرآن ایسے قتل کو قتل بالحق کہتا ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 33۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى سورہ 2 آیت 178۔ حصہ کا تعلق سزا سے نہیں بلکہ ایک اہم اصول مساوات بیان ہوا ہے۔ مجرم اور مقتول کی پوزیشن کو سامنے رکھنے کی بجائے عدل و انصاف میں دونوں کو یکساں سمجھا جائے۔ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چودھری نے بھی کسی غلام کا قتل کیا ہے تو بدلے میں چودھری ہی قتل ہوگا، نہ کہ بدلے میں کوئی غلام۔ اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں کسی عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ قتل عمد میں قرآن نے کوئی دیت نہیں رکھی، سورہ 4 آیت نمبر 93، جبکہ قتل خطا میں دیت ہے، سورہ 4 آیت نمبر 92۔ قتل خطا میں دیت کے رکھے جانے کو قرآن نے تخفیف اور رحمت کہا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ سورہ 2 آیت 178۔ قتل عمد کا مجرم دراصل معاشرے کا نظام کا مجرم ہوتا ہے، اس لیے کسی وارث کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی سزا میں تخفیف کر سکے۔ البتہ قتل خطا میں وارث یا وارثین پوری دیت یا دیت کا کچھ حصہ معاف کر سکتے ہیں، سورہ 2 آیت نمبر 178۔ آیت نمبر 189۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ارباب عقل و بصیرت، سطحی جذبات سے ہٹ کر اگر تم غور کرو تو قصاص کے نظام عدل میں یعنی مجرم کا پیچھا کر کے اسے سزا دینے میں تمہاری قوم کی اجتماعی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس سے تم زندگی کے خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہو۔